وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم چند لوگوں کے سوا پھر گئے اور تم منہ پھیرنے والے ہو۔ میثاق بنی اسرائیل۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، وہ میثاق جس کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا، اس سے وہ میثاق یا معاہدہ مراد ہے جو اللہ نے ان سے ان کی زندگی میں ان کے انبیاء کے ذریعے لیا تھا۔ لا تعبدون الا اللہ، اس سے یہ عہد لیا کہ صرف اللہ اکیلے کی عبادت کرنا۔ وبالوالدین احسانا، والدین سے احسان یہ ہے کہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے مل جل کر رہا جائے، ان کے ساتھ عاجزی اختیار کی جائے اور ان کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے۔ القربا، اس سے مراد رشتہ دار ہیں، ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ ان سے صلہ رحمی کی جائے اور جس چیز کی انہیں ضرورت ہو حسب استطاعت اسے مہیا کیا جائے۔ الیتامہ، انسانوں میں سے جس کا باپ فوت ہو چکا ہو اسے یتیم کہتے ہیں، جبکہ حیوانات میں سے یتیم وہ ہے جس کی ماں مر گئی ہو۔ والمساکین، مسکین وہ ہے جو حاجات کی بنا پر درماندہ ہو جائے۔ اکثر اہل لغت اور فقہا کے نزدیک مسکین فقیر سے بھی زیادہ فقر و فاقے کا شکار ہوتا ہے، جبکہ امام شافعی سے مروی ہے کہ فقیر کا حال مسکین سے زیادہ دیگرگوں ہوتا ہے۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، اس سے مراد وہ تمام اقوال ہیں جو شرعی طور پر قول حسن کا مصداق ہیں۔ وآتوا الزکاۃ، اس سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو وہ دیتے تھے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان کی وہ زکوٰۃ ہے جسے وہ رکھتے تو آسمان سے قبول ہونے والی زکوٰۃ پر آگ اترتی اور اسے جلا دیتی، اور جس زکوٰۃ کو قبولیت نہ ملتی اس پر آگ نازل نہیں ہوتی تھی۔ ثم تولیتم، تم اس عہد و میثاق سے پھر گئے، تم نے اس پر عمل نہ کیا بلکہ تم نے اسے مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ الا قلیلا، ان میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وہ رفقا ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا
کہ اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنوں کو اپنے گھروں بستیوں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم خود شہادت دیتے ہو، پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں یعنی وطن سے نکالتے ہو، تم گناہ اور ظلم و زیادتی سے ان پر چڑھائی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا فدیہ بدلہ دے کر انہیں چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض احکام کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا یہی ہے کہ دنیاوی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن انہیں سخت سے سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی خرید لی، تو نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ من پسند احکام کی پیروی۔ لا تسفکون دماءکم یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور نہ بعض لوگ دوسروں کو ان کے گھروں اور علاقوں سے جلا وطن کریں۔ ثم اقررتم تم نے اس میثاق کا اعتراف کر لیا جو تم سے اس حال میں لیا گیا تھا کہ تم نے خود اپنے اوپر اس کی شہادت دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات میں بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، نہ دوسروں کو جلا وطن کرو اور نہ انہیں غلام بناؤ۔ ثم انتم ہؤلاء یعنی تم شہادت و اقرار کرنے والے لوگوں کی نسل میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو پا رہے ہو، تم اس میثاق کی مخالفت کر رہے ہو جو اللہ نے تم سے تورات میں لیا تھا، لہٰذا تم اپنے لوگوں کو قتل کرنے لگے ہو۔ تظاہرون مظاہرہ سے مراد معاونت ہے، بالاسم والعدوان یعنی جس کے جائز ہونے کا کوئی سبب نہیں۔ وَإِن یَأْتُکُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ اور اگر تم میں سے کوئی قید ہو کر تمہارے پاس آئے اور تم سے فدیہ کا طلبگار ہو تو حکم تورات کی بنا پر تم اسے فدیہ دے دیتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض جب عرب کے اوس اور خزرج کے درمیان قبیلوں کے درمیان جنگ ہوئی تو بنو قینقاع خزرج کے ساتھ دیتے، جبکہ بنو نذیر اور بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے۔ اس طرح فریقین میں سے ہر ایک نے اپنے بھائیوں کے خلاف اپنے حلیفوں کی مدد کی، حتیٰ کہ انہوں نے ان کے خون بہائے۔ جب جنگ ختم ہو جاتی تو حکم تورات کی تصدیق کی غرض سے ان کا فدیہ دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ حکم تورات پر ایمان لاتے ہوئے تم ان کا فدیہ دیتے ہو اور حکم تورات کا انکار کرتے ہوئے تم انہیں جلا وطن کر دیتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی اللہ عذاب کے ذریعے انہیں رسوا کرے گا۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب یہ اللہ کی آیت کے ساتھ کھیل کی سزا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ قلیل دنیاوی نعمتوں کو انہوں نے کثیر اخروی نعمتوں پر ترجیح دی۔